نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ہماری زندگیوں میں بہت ساری چیزوں کی ایک بہت اہم ضرورت ہوتی ہے کہ اگر وہ چیزیں ہمیں حاصل نہ ہوں تو ہم ایک بہترین زندگی نہیں گزار سکتے۔ انہی میں سے ایک سب سے اہم چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ کیسی زندگی تھی۔ آج ہم پہ بہت زیادہ دوسرے لوگوں کا کہیے کہ ایک عجیب سا رعب طاری ہو گیا ہے کہ ہم سندر پچائی کو اگر پڑھنا چاہیں تو بہت شوق سے پڑھتے ہیں، ہم مارک زکربرگ کو پڑھنا چاہیں تو بہت شوق سے پڑھتے ہیں، ہم بل گیٹس کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں، ہم امبانی کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں، ہم ٹاٹا برلا کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ ان ناموں کو پڑھنے اور ان کی بایوگرافی کو جاننے میں ہمارا اتنا زیادہ جو ہے کہ ہماری اتنی زیادہ دلچسپی ہے کہ شاید ہی کسی دوسری چیزوں میں ہو۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ شرم کی بات ہے، بہت ہی زیادہ مطلب اپنے مذہب سے دور ہو جانے کی بات ہے۔ پڑھنا، کسی کے بارے میں جاننا کہ وہ اس کامیابی تک کیسے پہنچا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمارا کسی کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لینا یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ غم کی اور پریشانی کی بات ہے۔ دیکھیے، ہمارے لیے ہر اینگل سے، جس بھی دنیا کے جس اینگل سے آپ دیکھنا چاہیں، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور آج کا زمانہ تو ایسا زمانہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں، واقعتاً اگر آپ کی کسی چیز کے ساتھ فکر ہے کہ آپ کو وہ چیز جاننی ہے، تو سب سے پہلی چیز جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ موبائل ہے۔ اس کے ذریعے سے کسی اچھے عالم دین کو آپ سنیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے متعلق جاننے کی کوشش کریں۔ اگر وہ چیز آپ کو میسر نہیں ہے تو آپ کوئی بک پڑھیں۔ آج کل کے زمانے میں تو بک جو ہے کہ وہ انگلش لینگویج میں بھی موجود ہے، اور اردو میں جن کو اردو نہیں آتی وہ انگلش لینگویج میں پڑھ سکتے ہیں، ہندی میں پڑھ سکتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں میسر ہیں۔ جو بالکل جاہل ہیں، جن کو کچھ نہیں معلوم ہے، وہ اپنے اماموں کے پاس جائیں، مسجدوں کے امام کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ جناب ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی ایک پیارا سا واقعہ بیان کر دیجیے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے فکر، کہ آپ اپنے اندر فکر کو پیدا کریں کہ ہمیں کس طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک پہلو نظر آ جائے، کس طرح سے ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی کچھ باتیں جان لیں۔ جب یہ فکر پیدا ہوگی تو اس وقت ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک محبت ہوگی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک تعلق، ایک لگاؤ ہوگا۔ آج تو ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جس میں اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ شاید 90% لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری عمر کتنی ہوئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کتنے دن کہاں رہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کب ملی، کس عمر میں ملی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معاملات تھے، جو انصاف کا جو طریقہ تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو چیزیں کرتے تھے وہ کرنے کا کیا طریقہ تھا، یہ سب چیزیں ہمیں کیوں نہیں معلوم ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے غم کی بات ہے، بہت ہی زیادہ ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے۔ ہم اپنے کلمے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صرف ہم اتنا ہی حد تک جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام محمد تھا اور وہ اللہ کے رسول۔ اس کے علاوہ ہم کیا جانتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں؟ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ لمحہ فکریہ ہے اور بہت ہی زیادہ ایک باعث تشویش چیز ہے کہ ہم اس حال کو کیسے پہنچ گئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے متعلق ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے واقعتاً بہت ہی زیادہ غم کی بات ہے، اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ سب سے خوبصورت دنیا کا رول ماڈل ہو سکتا تھا وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رول ماڈل ہے۔
اور آج کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ سب سے بہترین دنیا کا شخص کون تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود، ان تمام حقائق کو جاننے کے باوجود ہماری یہ کیفیت ہے، ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ بے توجہی کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو نہ کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں رہا، کوئی دلچسپی نہیں رہی، کوئی لگاؤ نہیں رہا۔ اپنے اندر فکر پیدا کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ اتنے پیارے پیارے واقعات، اتنے مطلب کوئی ایسا اینگل نہیں ہے جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بہت ہی خوبصورت، کوئی بہت ہی پیاری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود نہ ہو۔ اگر ہم اس کو سنانے لگیں، اس کو بتانے لگیں تو راتیں کم پڑ جائیں، دن کم پڑ جائیں۔ پوری دنیا کے درخت کو اگر قلم بنا لیا جائے اور سمندر کے پانی کو جو ہے کہ سیاہی بنا لیا جائے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے، تب بھی نہیں بیان کیا جا سکتا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ لیکن ہمیں تو، ہمارے لیے تو یہ ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو ایک صفحہ بھی ہمیں لکھنا مشکل ہو جائے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں اگر کوئی پوچھ لے تو۔ یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے غم کی بات ہے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج کے زمانے میں آپ کے لیے ساری چیزیں مہیا ہیں۔ آج کے زمانے میں آپ کے پاس ہر ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جان سکتے ہیں، تو وہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر میں واقعات سنانے لگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ہزارہ واقعات ہیں، لیکن اصل جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چیزیں تھیں وہ اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ میں ایک بہت پیارا سا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سناتا ہوں، وہ ذرا دیکھیں کہ ایک بڑی پیاری سی خوبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کا کوئی وقار نہیں ہوتا تھا، جس شخص کو کوئی بہت اہمیت نہیں دیتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ایک دیہاتی شخص تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کہ آتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو وہ شخص جو ہے جب بھی جو ہے کہ شہر میں، دیہات کا تھا، وہ جب بھی شہر میں آتا تھا تو شہر میں آتے ہوئے وہ کچھ تازی سبزیاں، کچھ تازی چیزیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آیا کرتا تھا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے لیے کچھ اپنے شہری چیزیں جو بھی ہوتی تھیں وہ دیتے تھے، اس کو کچھ ہدیہ دیتے تھے۔ یہ اس کے بعد آپ دیکھیں آگے چلیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی شخص کے بارے میں یہاں تک فرما دیا تھا کہ ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے، اور ہمارا یعنی آل محمد کا دیہاتی دوست یہ شخص ہے، وہ دیہاتی شخص ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کسی کو اپنا دوست بیان کیا، خود کسی کو اپنا قریبی بیان کیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہمیت کی بات ہے کہ ایک بے وقار شخص جس کی کوئی اہمیت نہیں دنیا زمانے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنا دوست بیان کیا۔ اب اس کی کیا اہمیت ہوئی ہوگی، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں آگے آئے تو ایک مرتبہ وہ شخص جو ہے، وہ دیہاتی شخص، وہ ایک مرتبہ ایسے ہی اپنی سبزیاں لے کے اور آ کے ایک جگہ بیچنے لگا، تو پوری بھیڑ لگ گئی۔ جیسا کہ دیہات کس سے چیزیں آتی ہیں، تازی سبزیاں وغیرہ تو آج بھی شہروں میں بھیڑ لگ جاتی ہے۔ اب تو وہ زمانہ نہیں رہا، لیکن پھر بھی بہرحال کسی نہ کسی حد تک دیہات کی چیزوں کو ایک اہمیت حاصل ہے، ان کی تازگی کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ تو ایسے ہی ساری بھیڑ لگ گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے جا کے پیچھے سے اس کے آنکھ کو ایسے بند کر لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اتنے نرم اور ایک خوشبو، وہ پہچان تو گیا تھا وہ دیہاتی شخص، لیکن جو ہے کہ وہ پہچاننے کے بعد اپنے سینے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے پیٹھ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے لگانے لگا، تاکہ کچھ نور جو ہے وہ اس کے سینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے پیٹھ سے لگ کے اس کے سینے میں آ جائے۔ یہ اتنی محبت تھی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانے لگے اس کے آنکھ بند کر کے کہ ہے کوئی شخص جو اس غلام کو خریدے، ہے کوئی شخص جو اس غلام کو خریدے۔ تو لوگ جو ہے کہ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں تو بے وقار آدمی ہوں، میرا کوئی وقار نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ اے تجھے کیا پتہ کہ تیری کیا وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، تیرا کیا درجہ اور مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو ایک بہت ہی معمولی سا، بہت ہی چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا ہی بہترین خوبیاں، کیا ہی بہترین نمونہ تھے ہمارے لیے۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس چیز کو زندہ کرنے کی کوشش کریں،
ٹھیک. یہ سندر پچائی یا مارک زکربرگ، امبانی، ٹاٹا برلا یا دنیا کے جتنے بڑے لوگ ہیں، بل گیٹس وغیرہ، یہ لوگ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتے ہیں، چونکہ ان کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں وہ ذہنی پریشانیاں، ذہنی دباؤ، ہزار قسم کی بہت ساری لغزشیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ ہوں گی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، جس کو قرآن پاک نے کہا کہ وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، بہترین رول ماڈل ہے، تو اس کو پکڑنے کی کوشش کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں. یہ ہمارے لیے ایک ایسی کمزوری ہے جو ہمیں تباہی کے دہانے پہ لے کر جا رہی ہے کہ ہم اس کو نہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کو نہیں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے کردار میں اس چیز کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ جو ہے کہ اس چیز پر عمل کریں گے تب بھی ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.